السلام علیکم ناظرین، آج کے شو میں ایسی لڑائی ہو گئی کہ شیخ وقاص اپنا ہوش کھو بیٹھے۔ رانا ثناء اللہ نے عمران خان اور اس کی بہنوں پر ایسے سخت جملے بولے کہ شیخ وقاص کا پارا ہائی ہو گیا اور رانا ثناء اللہ کی تباہ کن چترول کر دی۔ کہا کہ 47 کی پیداوار نکل جاؤ اس لائیو شو سے۔ اتنا ماحول گرم ہو گیا کہ طلعت حسین کو لائیو شو بند کرنا پڑا۔ آئے ناظرین، سب سے پہلے یہ سنسنیخیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ معاملات ہوتے ہیں، انہیں یقیناً کوئی پیغام یا انہیں کوئی خط آیا ہوگا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس طرف سمجھا جا رہا ہے کہ اس طرف سے ان کو کوئی پیغام، کیونکہ وہ تو وضاحت اٹارنی جنرل نے دے دی کہ میں نے بات کی تھی کہ یہ جو آڈیو لیکس والا کیس ہے اس کو آپ ان کیمرہ سنیں، جس کی تشریح بابر ستار صاحب نے یہ کی، جو ایک حصہ سرکولیٹ کر رہا ہے کہ مجھے پیغام دیا گیا ہے انٹیلیجنس والوں کے حوالے سے۔ تو آپ کی حکومت تو آج اس کی وضاحتیں کرتے پھر رہی ہے، لیکن اس پہ آئیے گا، ہمارے جو اپوزیشن کے نمائندگان ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جوڈیشری اب تگڑی ہو رہی ہے، متنازع نہیں ہو رہی ہے، اور 6 جج صاحبان نے خط لکھ کے بڑا کام کیا ہے، اور آہستہ آہستہ اب وہ رنگ نظر آئے گا جو ابھی جم رہا ہے۔ دیکھیں اس میں جوڈیشری میں میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈکشن کا طریقہ کار ہے وہ بڑا بہتر ہونا چاہیے، اور بڑے مضبوط اور اچھے لوگ جو ہیں وہ آنے چاہیے۔ بابر ستار صاحب جب آئے تھے تو آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت کی حکومت نے کتنا زور لگایا تھا کہ یہ نہ آئیں، لیکن یہ ایک آدمی ٹھیک تھا، تو آج وہ آدمی جو ہے وہ اپنے ضمیر کے مطابق بات کر رہا ہے، بھلے وہ بات جو ہے وہ کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے۔ تو یہ اس وقت تو ایسے لوگ جب بھی جوڈیشری میں ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے سٹینڈ لیے ہیں۔ آج سے یعنی 50 سال پہلے کی 40 سال پہلے کی مثالیں موجود ہیں کہ اچھے لوگوں نے سٹینڈ لیے ہیں، اور اس زمانے میں بھی اتنی جرأت کا مظاہرہ کیا کہ شاید آج اتنا مشکل نہیں ہے جرأت کا مظاہرہ کرنا۔ شیخ صاحب، لیکن آپ کو چیف جسٹس کیوں نہیں پسند آپ کی جماعت کو، قاضی فائز عیسی صاحب؟ دیکھیں جی، ہماری جماعت کی بہت ساری کنسرنز ہیں جو ہمارے لیڈر بھی شیئر کر چکے ہیں اور ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں، اور ایک واضح بائزڈ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پھر جیسے آپ لنڈن پلان کی آپ بات خود ہی کر رہے تھے، نہیں وہ آپ کے بانی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا۔ ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا۔ رانا صاحب نے ایک بات کی اور بالکل ان سے اتفاق کرتے ہوئے کہ بابر ستار از اے ویری اپرائٹ مین، اور بڑے اچھے آدمی ہیں، جج ہونے سے پہلے بھی میں ان کو دیکھا، میں ان کو جانتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 6 ججوں کا خط اور یہ بابر ستار کا یہ معاملہ، اسے تکڑے ہونے کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب ججوں کی طرف دیکھتے ہیں انصاف کے لیے، اور جب جج خود اپنے معاملے جو ہے وہ نہ نپٹا سکیں اور اس میں تعین نہ کر سکیں کہ اس میں ان کے ساتھ کون جو ہے وہ زور زبردستی کر رہا ہے، تو پھر انہوں نے ہمیں کیا انصاف دینا ہے؟ تو اگر ایک جج اپنے لیے ہمت کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، ہی مسٹ بی اے گڈ جج۔ نہیں وہ لیکن شاید یہ بات ان کے علم میں نہ ہو کہ جب بابر ستار صاحب کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی اور ججز اپائنٹمنٹ میں آیا تو جتنی اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت نے جتنا انہوں نے زور لگایا نا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ نہیں آنا چاہیے۔ علی محمد خان جو ہے وہ ہمارے ممبر تھے، انہوں نے کہا، انہوں نے بھی یعنی پورا منت تک گئے کہ مولانا صاحب خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کو روکنا ہے ہر قیمت پہ، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ I am not privy of any information، میرے علم میں اچھا، نہیں آپ ہے۔ خوش قسمت ہے کہ آپ کے ایسوسیشن کے اندر یہ ریکارڈ، لیکن یہ بڑی ضروری تفصیل ہے۔ کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے کہا کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کہتے ہیں وہ اس کے کالم نہیں آپ نے پڑھے۔ اگر بابر ستار صاحب یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ریکارڈ کا حصہ میرے خیال میں ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کس طرف یہ معاملات جاتے ہیں۔ واپس آ جائے ذرا، یہ نظام جو ہے آزاد جموں و کشمیر سے لے کے، اور آج تو اور بھی ایک ایشو سامنے آ گیا کہ دبئی میں کتنے پاکستانی کو کتنی جائیدادیں ہیں، اور ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ جائیدادوں کا جو ہم نے ریفرنس دیا ہے وہ غیر قانونی یا اللیگل پیسے سے بنی ہوئی ہیں، لیکن جائیدادیں ہیں 11 بلین ڈالرز ورتھ آف ریل اسٹیٹ، سیکنڈ لارجسٹ بائر گروپ پاکستانی جو ہیں دبئی کے اندر ہیں، اور اس میں نام بھی کچھ سامنے آیا ہے، آصف علی زرداری صاحب کا نام سامنے آیا ہے، ان کے بچوں کا نام سامنے آیا ہے، اور فارن منسٹر صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب، ان کے بیٹے کا نام بھی ہے، اور بہت سارے لوگوں کا نام ہے۔ وہ بھی تنازع ہے،
آزاد جموں اینڈ کشمیر کا معاملہ بھی ہے، جوڈیشری کے اندر بھی ہے، آپ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، آپ کا لیڈر جو ہے ان کو فارم 47 والا کہتا ہے، آرمی کے ساتھ آپ کی لڑائی چل رہی ہے، تو سسٹم یہ چلے گا کیسے جس کا آپ حصہ ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لیڈر کہتے ہیں وہ ہم سب اسی بات کی تائید کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ جو ہے اسٹولن مینڈیٹ ہے، اور اس کا ہم بارہا ہر جگہ پہ ذکر کر چکے ہیں۔ آپ نے دبئی کا ذکر کیا، جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا، موسٹ آف دوز پیپل آر پارٹ آف دا گورنمنٹ۔ اس وقت گورنمنٹ کیا ہے؟ اب یہ وہ لیکس جو میں سن رہا ہوں ابھی میڈیا پہ ہی میں نے سنا، دبئی لیکس، اب وہ کس شیپ میں آئیں گی اور اس کا پیچھے کانٹیکسٹ کیا ہے، اور اس وقت وہ کیوں آ رہی ہیں، اور اس باہر جائیداد خریدنا غیر قانونی نہیں ہے، لیکن کس پیسے سے خریدی گئی، کس طریقے سے پیسہ اس کا سورس کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ دیکھیں نظام تو طلعت بھائی یہی ہے، اسی نظام کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اور اسی نظام کو ٹھیک کر کے کیسے ہمیں آگے ٹھیک لے کرنا جانا ہے۔ جس ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کیسے ٹھیک کرنا؟ دیکھیں جب آپ نے بات نہیں کرنی، جب آپ لڑائی کرنی جب ہے، آپ ٹھیک کو ٹھیک کہیں گے، غلط کو غلط کہیں گے، بری چیز کو آپ کنڈیم کریں گے، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے، حق سچ کی بات کریں گے، یہ پہلا قدم ہوگا۔ نظام کیسے ٹھیک ہوتے ہیں؟ جس وقت آپ بنیادی چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور پھر ان کی بہتری کے لیے کام شروع کرتے ہیں، اصلاح کے لیے کام شروع کرتے ہیں، نظام یہاں سے بہتر ہونے شروع ہوتے ساری ہیں۔ حکومت مینڈیٹ چور ہے اور فوج کا سربراہ، فوج ساری ملا کے بادشاہ ہے، یہ آپ کی پارٹی کا بیان ہے۔ تو پاکستان میں تیسرا، سر آپ مجھے یہ بتائیں، تیسرا بندہ ہے، آپ مجھے صرف یہ روم میں بتا دیں، تیسرا سر آپ بندہ مجھے یہ بتا دیں، ابھی یہ جو پنجاب میں الیکشن ہوئے، ضمنی الیکشن ہوئے، آپ نے دیکھے؟ جی دیکھ، ہمارے پاس تو کوئی ایسا ذریعہ کوئی نہیں تھا دکھانے کا، سوشل میڈیا پہ لوگوں نے دکھائے، آپ کے چینلز نے آپ کو دکھائے۔ جو ہمارے باقی فارم 47 والوں کی سٹوریز ہیں، اگر آپ ایک ایک کرنی شروع کر دیں کہ کس کو کس جگہ پہ آر او کے آفس میں کس چیز کا سامنا وہ کرنا آپ کا نیریٹیو ہے۔ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نہیں، وہ نیریٹیو بلڈ ہوا نا جی زمینی تو آپ حقائق نے سے۔ بات کے رانا صاحب سے آپ نے بات نہیں کرنی ہے، فوج سے آپ نے لڑائی کرنی ہے، تو پھر چلائے گا کیسے نظام؟ نہیں، اس میں دیکھیں ان کی بات جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ ان کا چوری ہوا، اور وہ اسٹیبلشمنٹ نے چوری کر کے تو ہمیں دے دیا۔ ٹھیک، تو جس نے چوری کر کے دیا ہے ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، تو جنہوں نے کیا کچھ نہیں ہے تو ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک بات اور بھی کہ دیکھیں یہی موقف ہمارا تھا 2018 میں، اس وقت آر ٹی ایس تھا، اب فارم 47 اور 45 ہے، تو یا اس کا جو بھی پارلیمانی کمیشن فیصلہ کرے۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، پارلیمانی کمیشن بن گیا، پرویز خٹک صاحب اس کے سربراہ تھے، میں اس کا ممبر تھا، اس کی ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد دوبارہ اس کی میٹنگ نہیں ہوئی۔ پرویز خٹک صاحب سے ہم پوچھتے رہے کہ جناب اس کی میٹنگ، اس نے کہا عمران خان مجھے اجازت دے گا تو دوسری میٹنگ کروں گا۔ تو معاملہ یہ کہ چلیں پارلیمانی کمیشن بنا لیں، ویسے بنا جیسا پرویز خٹک والا تھا کہ نہیں اب کے بہتر بنا لیں۔ اگر اس وقت وہ پارلیمانی کمیشن کام کرتا اور اس وقت ہونے والے الیکشن کے اوپر جو اعتراضات تھے وہ ریڈریس ہو جاتے تو شاید دوبارہ یہ موقع ہی نہ آتا۔ تو پھر آپ انگیجمنٹ کی بات کریں، لیکن پہلے نقطے پہ آئیے گا جنہوں نے کہا، جنہوں نے مبینہ طور پر چوری کر کے ان کے حوالے کیا، ان سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ سر دیکھیں بات یہ ہے، خان صاحب نے آج سے 3 ہفتے پہلے بھی یہ کہا، خان صاحب نے یہ کہا کہ میں بالکل مذاکرات کا حامی ہوں، پولیٹیکل لوگ آپس میں ڈائلاگ کرتے رہتے ہیں، بات یہ ہے کہ اور ہمیشہ مذاکرات ہوتے مخالفوں کے ساتھ ہے، اوبویسلی سچویشن ایسی ڈیولپ ہوتی ہے، تو آپ اس بات کا تعین کریں ہمارا سب سے بڑا مخالف کون ہے؟ اوبویسلی جس نے ہم سے چھین کے چیزیں ان کو دی ہیں، یہ تو بینیفیشری ہوئے، تو ہمارا بڑا مخالف وہی ہے۔ ٹھیک، بات آپٹکس میں یا فلسفی میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بات کر دی، یہ بات کھل کے کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ حالات اس وقت یہ ہے۔ ناظرین، آج کی اس پوری گفتگو میں پاکستان کی سیاست، عدلیہ، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان موجود اختلافات پر تفصیل سے بات ہوئی۔ گفتگو کا آغاز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار سے متعلق سامنے آنے والے خط اور مبینہ پیغام کے معاملے سے ہوا، جہاں یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا عدلیہ پر کسی قسم کا دباؤ موجود ہے، اور اگر دباؤ ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے۔ گفتگو میں یہ موقف سامنے آیا کہ جسٹس بابر ستار ایک باصول
اور صاف گو جج سمجھے جاتے ہیں، اور اگر انہوں نے کسی خط میں کسی پیغام یا دباؤ کا ذکر کیا ہے تو اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تاہم یہ بھی کہا گیا کہ صرف کسی پیغام کا ذکر سامنے آنے سے فوراً یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں کہ پیغام کس طرف سے آیا تھا۔ اس معاملے کی مکمل وضاحت اور حقائق سامنے آنا ضروری ہیں۔ اس کے بعد عدلیہ میں ججز کی تقرری اور عدالتی نظام کی مضبوطی پر بھی گفتگو ہوئی۔ موقف یہ تھا کہ عدلیہ میں ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو اپنے فیصلے اور موقف میں آزاد ہوں، دباؤ کے سامنے نہ جھکیں اور اپنے ضمیر کے مطابق کام کریں۔ گفتگو میں یہ دعویٰ بھی سامنے آیا کہ ماضی میں جسٹس بابر ستار کی تقریر کے وقت بعض سیاسی حلقوں کی طرف سے ان کی مخالفت کی گئی تھی۔ اس حوالے سے سیاسی رہنماؤں کے ماضی کے بیانات اور ریکارڈ کا ذکر بھی کیا گیا۔ یہاں بنیادی سوال یہی بنتا ہے کہ اگر کوئی جج اپنے معاملے میں کھڑا ہو کر اپنی بات کرتا ہے تو کیا اسے دباؤ سمجھا جائے گا یا عدلیہ کی آزادی کی علامت؟ ناظرین، اس بحث کا دوسرا اہم پہلو پاکستان کی سیاست میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بڑھتا ہوا فاصلہ ہے۔ اپوزیشن کا موقف ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور انتخابات میں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ دوسری طرف حکومت اور اس کے حامی اس موقف کو قبول نہیں کرتے۔ اس تناظر میں فارم 45 اور فارم 47 کا معاملہ بھی گفتگو کا اہم حصہ بنا۔ انتخابات کے بعد سے پاکستان میں یہ بحث مسلسل جاری ہے کہ انتخابی تنازعات کو کس طریقے سے حل کیا جائے اور اگر کسی حلقے میں اعتراض ہے تو اس کا فیصلہ کس فارم پر ہونا چاہیے۔ گفتگو میں ماضی کے 2018 کے انتخابات کا حوالہ بھی دیا گیا جب انتخابی نتائج اور بعض حلقوں سے متعلق اعتراضات کے حل کے لیے پارلیمانی کمیشن بنانے کی بات ہوئی تھی۔ یہ موقف سامنے آیا کہ اگر اس وقت انتخابی تنازعات کو سنجیدگی سے حل کر لیا جاتا تو شاید آج دوبارہ اسی نوعیت کے مسائل سامنے نہ آتے۔ اس کے بعد سب سے اہم سوال سامنے آیا کہ جب سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں تو ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ یہاں ایک طرف سے کہا گیا کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے، جبکہ دوسری طرف سوال اٹھایا گیا کہ اگر کسی سیاسی جماعت کے مطابق اس کا مینڈیٹ ہی چھینا گیا ہے تو وہ ان لوگوں سے مذاکرات کیسے کریں جنہیں وہ اس کا ذمہ دار سمجھتی ہے۔ یہی پاکستان کی موجودہ سیاست کا سب سے بڑا مسئلہ دکھائی دیتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتی۔ ایک فریق کہتا ہے کہ ہمیں ہمارا حق نہیں ملا، جبکہ دوسرا فریق کہتا ہے کہ سیاسی نظام کو آگے لے جانے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ ناظرین، گفتگو میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ صرف حکومت بنانے یا اقتدار حاصل کرنے سے مسائل ختم نہیں ہوتے۔ اگر حکومت کے اندر فیصلے کرنے کی آزادی محدود ہو، افسران کی تقرری اور دیگر معاملات میں مشکلات ہوں تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ اصل اختیار کس کے پاس ہے۔ ناظرین، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں دیں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔